السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی، اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ اس وقت پاکستان کے پورے پولیٹیکل سسٹم کی لاڈلی ایک ہی جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور اس وقت جو لاڈلے لیڈر ہیں، بلکہ بلاول بھٹو کے اگر الفاظ مستعار کیے جائیں تو انوکھا لاڈلے یا انوکھے لاڈلے، وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے لیے سب چیزیں مہربان ان پہ ہوئے ہیں، سسٹم مہربان ہے، تمام ادارے مہربان ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے ان کی جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے، اس کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے تہس نہس کرنے کی، تتر بتر کرنے کی، ان کے لوگوں کو الیکشن نہ لڑنے دینے کی، اور سب چیزیں ظاہر سب کا فائدہ مسلم لیگ نواز کو پہنچے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کی اپنے اندر کی صورتحال کیا ہے، آج کی ولاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا نیریٹو کہاں کیا ہے۔ الیکشن سے پہلے جب اب یہ 11 جنوری کے بعد الیکشن کمپین چلانا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بندیہ دے رہے ہیں، تو اس میں کیا مسئلے ہیں ان کے اندر، ابھی تک اپنے ٹکٹوں کے مسئلے کو نہیں حل کر سکے، اور پارٹی لیڈروں میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اس پہ آج اس کے لاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو نئے دوست چینل دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے حلقے میں متعارف کریں۔ آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے ہی یہ جتنا ایک بنا ہے سبسکرائبر کا، اس میں بنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں تعاون کریں گے، اس میں پھیلائیں گے، تو ظاہر اچھا فیڈ بیک ملے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ دیکھیں، 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب جیسا میں نے ابھی کہا کہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں پوری طرح اس وقت۔ جو 2018 میں جو پوزیشن عمران خان کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اور بلکہ بہت زیادہ فیوریٹ پوزیشن اس وقت میاں نواز شریف کی ہے۔ یہ بات بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ 18 اور 24 سال ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ یعنی 2018 کے الیکشن میں محسوس ہو رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کو توڑا گیا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلم لیگ نواز کے لیڈروں کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا ہو۔ اس وقت پوری ان کی مرکزی قیادت، ان کے صوبائی قیادت، اب لوگوں کے نام لینا شروع کر دیں۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا، شہباز شریف صاحب ایک سے زیادہ حلقوں میں الیکشن لڑا، الیکشن جیتا بھی، اور اسمبلی میں بھی پہنچے انہوں نے۔ حمزہ شہباز بھی الیکشن جیتے، سعد رفیق نے الیکشن لڑا، خواجہ آصف الیکشن لڑ رہے تھے، احسن اقبال الیکشن لڑ رہے تھے، دانیال عزیز الیکشن لڑ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو دیگر رہنما شیخ پورہ میں آپ دیکھ لیں، جاوید لطیف الیکشن لڑ رہے تھے، رانا تنویر الیکشن لڑ رہے تھے، رانا ثناء اللہ الیکشن لڑ کے الیکشن قومی اسمبلی میں پہنچے، عابد شیر علی بھی، اور دوسرے دیگر رہنما بھی ان کے جو فیصل آباد میں گجرانوالہ سے خرم تذکیر کو لے لیں، وہ بھی الیکشن لڑا، الیکشن جیتا انہوں نے سہیوال سے اور جگہوں سے۔ تو ان کے جو رہنما ہیں، شاہد خاقان عباسی نے الیکشن لڑا، تو اور صوبائی سطح پہ بھی آپ دیکھ لیں، رانا مشہود ہوں، مرتضیٰ شجاع الرحمان ہوں، خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہوں، سلمان رفیق ہوں، اور دیگر رہنما ہوں، تو سب لوگوں نے الیکشن لڑا، کہیں کسی کو نہیں روکا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے کاغذات چھینے گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہوں۔ صرف اکا دکا مثال ہے، حنیف عباسی کے خلاف کیس چل رہا تھا، کارروائی ہوئی تھی، یا میاں نواز شریف صاحب ان کی سزا ہو چکی تھی چونکہ وہ ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ باقی لوگوں کا ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ پارٹی کو روکا گیا ہو، پارٹی کے لوگ اندر جیل میں بند ہوں، کارکنوں کو پکڑا گرفتار ہو رہے ہوں، ان پہ پرچے ہو رہے ہوں، جو جس کا امید ہو کہ ٹکٹ ہولڈر ہے یا ٹکٹ مل سکتا ہے، اس پہ مقدمے ہو جائیں، اس کو کمپین نہ کرنے دیے جائے، کو کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں۔ جبکہ اس کے برعکس پی ٹی آئی کے اہم آپ نوٹیبل کوئی بھی بندہ، آج میں ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہا تھا، وہاں ہمارے ساتھی تھے، ان کا کہنا تھا نہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنے لوگ، جناب سینکڑوں لوگ ابھی تک پی ٹی آئی کی موجود ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی، بھائی کاغذات نامزدگی تو بے شمار لوگوں نے داخل کرایا، اور اپنے دور پہ بھی بہت سے لوگوں نے کرایا، لیکن کوئی بھی آدمی پی ٹی آئی کے نوٹیبل لوگوں کا، اہم لوگوں کا، اہم رہنماؤں کی فہرست بنا لے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی، آپ اس میں دیکھ لیں 90% زیادہ لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، پہلے مرحلے میں مسترد ہو گئے ہیں، یا آروز نے مسترد کر دی ہیں۔ تو یہ تو بالکل سامنے کلیئر بات ہے۔ تو اچھا، اس وقت 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، یعنی نیک ٹو نیک فائٹ تھی، ایسا نہیں تھا کہ بالکل ون وے ٹریفک ہو۔ اور دوسری بات ہے، پنجاب میں بھی وہ خاص طور پر شہباز شریف وغیرہ نے تاثر بھی دیا کہ وفاق اگر پی ٹی آئی کو مل بھی جائے تو پنجاب ہمیں ملے گا پنجاب میں، اور پنجاب میں انہوں نے تھوڑا سا ایج لیا بھی پنجاب میں، مطلب سنگل لارجسٹ پارٹی تو نہیں، مطلب اکثریت تو ساتھ اکثریت تو نہیں ملی تھی، لیکن لارجسٹ پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون تھی۔ یہ تو پھر آزاد اراکین شامل ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کی برتری بڑھ گئی تھی پی ٹی آئی کی، لیکن یہ معاملہ اس وقت بالکل ایسا نہیں تھا کہ ون وے، اس وقت تو بالکل ون وے ٹریفک ہے ساری۔ لیکن یہ سارے ایج اپنی جگہ، ایڈوانٹیج اپنی جگہ۔ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو نیریٹو کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ ایک منشور کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس نے منشور بنایا، اس میں نعرے شعرے بظاہر بہت سے ڈالے ہیں، وہ
جب کمپین ان کا دعویٰ یہ ہے مثلا نون کا کہ جی ہم 11 جنوری کے بعد کریں گے، وہ پتہ پوچھے 11 جنوری کے بعد کیوں کریں گے؟ ویسے اس کی وجہ بھی کوئی معلوم ہونی چاہیے الیکشن میں، مطلب آپ 8 فروری کو جب الیکشن ہے تو آپ اپنی کمپین زیادہ ٹائم لیں، اچھی کمپین کریں، لیکن چلیں کوئی بھی جو بھی ریزن وجوہات، ایک جو بڑا پرابلم ان کے سامنے آ رہا ہے، وہ دو بڑے پرابلم ہیں اس وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس نیریٹو کو سمجھ نہیں آ رہا، جو نیریٹو تھا اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جو بچہ کچا نیریٹو تھا زبیر صاحب نے، سابق گورنر اور سندھ کے سابق گورنر اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور مریم نواز کے سابق ترجمان تھے، آپ کو پتہ ہے زبیر صاحب نے جو جاوید چودھری صاحب کو جو گفتگو ان پہ کالم چھپا اور اس سے پہلے بیانات بھی ان کے آ چکے ہیں ایک دو، ان سب میں انہوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے میاں صاحب کو نیریٹو، اور بالکل واضح ہو گیا اس سے کہ جناب باجوہ سے انہوں نے کہا کہ میں اگست میں ان کی ملاقات ہوئی اور 27 اگست کو پھر ایک اور ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ہم نے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی رعایت لی، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ فوراً 20 ستمبر کو پی ڈی ایم بن گئی، اور جاوید چودھری صاحب نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک وجہ، ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا، اور دیگر بھی جو ساری چیزیں تھیں اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ تو جو نیریٹو یہ ووٹ کی عزت دو والا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ اور وہ سارے نعرے ان کے بالکل ہی کہنا چاہیے کہ فشو ہو گئے، بالکل عوامی تحلیل ہو گئے سارے، اور اب اس وقت نیریٹو بنانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کافی جگہوں پہ مسائل چل رہے ہیں، اس وقت بظاہر تو 3-4 جگہوں پہ الیکشن 3-4 سیٹوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن اختلاف کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع زیادہ بڑا ہے۔ مثلا اس وقت لاہور میں این اے 121 پر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایاز صادق صاحب نے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں اور روہیل اصغر نے بھی کرائے ہوئے ہیں۔ اچھا ویسے اس دفعہ کنفیوژن کی وجہ سے اجاساد رفیق اور ایاز صادق نے 2-3 حلقوں میں انہوں نے اپنے پیپرز کیے ہوئے ہیں، تو اس وقت لیکن وہاں مسئلہ زیادہ کڑا اور سنگین ہے، کیونکہ روہیل اصغر کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو نہ ٹکٹ دیا گیا تو وہ آزاد کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اس حلقے سے 2-3 دفعہ پہلے بن چکے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب وہ نواز شریف سے کیا حل نکالتے ہیں وہ پتہ چل جائے گا۔ اس طرح ناروال میں مسئلے چل رہے ہیں، احسن اقبال کے وہاں جو این اے 75 سے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تو دانیال عزیز ہیں، اب اس کے نیچے جو صوبائی کی سیٹ پر احسن اقبال نے پیپر جمع کرا رکھے ہیں، اب ظاہر ہے دانیال عزیز صاحب کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا بندہ کوئی ہو تاکہ لوکلی ان کا گروپ ہو، اور احسن اقبال صاحب وہاں صوبائی سے بھی رہنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اگرچہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ تو خیر بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا، لیکن پھر بھی وہ قومی صوبائی دونوں کی گیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا اپنے بیٹے کو بعد میں بنانا چاہتے ہوں گے، تو یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ ادھر طلال چودھری والا بھی ایشو چل رہا ہے، نواب شیر وزیر کا، وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے منرف ایم این اے تھے، اور منرفین سے سب نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ اور لوگوں نے بھی، شہباز شریف تو خیر یہ میاں برادران کی تو اپنی ایک وہ سائیکی ہے، یہ وعدوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سیاسی وعدے اور بے شمار دفعہ ایسا کرتے رہتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اور لوگوں نے اہم حلقوں نے ان سے وعدے کر کے جن کو پورا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال، حمزہ شہباز کا گروپ، ان کے ساتھی، ان کے ورکر، ان کے ساتھ جو سافٹ کارنر رکھنے لوگ کو جس طرح کارنر کیا گیا ہے اور ٹکٹیں نہیں دی گئیں خواتین کی مخصوص سیٹوں پہ بھی اور جگہوں پہ بھی، تو یہ بڑی واضح تقسیم سے نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں پی ایم ایل این میں پنجاب میں مریم نواز کا گروپ زیادہ ڈومیننٹ، زیادہ بڑا، زیادہ اس وقت اور پریولیج نظر آ رہا ہے، اس کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں اور ہر جگہ ظاہر نواز شریف صاحب کی ان کو حمایت حاصل ہے، تو جبکہ حمزہ شہباز کا گروپ ڈیسپریٹ ہے، ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال جس کا بعض لوگ ذکر کر رہے ہیں، ابھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح کے اتفاق اتنے آسانی سے نہیں ہوتے، جو آج کل کی پالیٹکس ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کاغذات جمع کرائے، وہ مسترد ہو گئے۔ صنم جاوید نے مریم نواز کے مقابلے میں جمع کرائے، وہ مسترد ہو گئے۔ لیکن حمزہ شہباز کے مقابلے میں عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی خواتین پہ مخصوص سیٹوں پہ ایم این اے تھی، وہ ان کا سیم کیس ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید کے ساتھ ہی وہ جیل میں ہیں، 9 مئی کے ہی اس پہ کیسز ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن عالیہ حمزہ کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو اس میں تو کہنے کی بات ہی نہیں نا کہ آروز نے واضح طور پہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں اور نون لیگ کے حق میں کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن پہ بھی بہت واضح اور گہرا انفلوئنس ہے سب مسلم لیگ نون کا، اور الیکشن کمیشن بدقسمتی سے کہنا تو نہیں چاہیے، افسوسناک بات ہے، بی پارٹی کا، بی ٹیم کا رول ادا کر رہا ہے مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کو، اور آروز جو ہیں وہ کہہ لیں بی ٹیم سے اگلی سی ٹیم سمجھ لیں، لیکن بہرحال اسی نون لیگ کی ٹیم کا ہی حصہ ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز کے گروپ کا شاید انفلوئنس کی وجہ ہے، جس وجہ سے حمزہ شہباز کو ٹف ٹائم دیا گیا، کیونکہ عالیہ حمزہ اگر الیکشن لڑتی ہیں اور لاہور میں جو پی ٹی آئی کا بڑا ووٹ بینک ہے، اور مریم اگرچہ حمزہ شہباز پالیٹکس کے اور الیکشن لڑنے کے کافی ماہر ہیں، ان کو مہارت حاصل ہے اور کارکنوں سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا ووٹ ہے، اور اگر ٹرن آؤٹ اچھا پڑا اور یوتھ ووٹ پڑا تو حمزہ کو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔
تو یہ جو اختلاف ہے یہ بھی اپنی جگہ بڑھے گا مسلم لیگ نون کے اندر ابھی اگلے جا کے الیکشن، کیونکہ پلان یہی بتایا جا رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے ہی مسلم لیگ کے اہم جو لیڈر ہیں نوٹیبل، وہ سارے وفاق میں ہوں، ان کو صوبائی میں صوبے میں نہ رکھا جائے تاکہ صوبے میں مریم نواز صاحب اپنی مرضی کی ٹیم بنا سکے۔ اور آپ اسے دیکھیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب جو خواتین کی مخصوص سیٹوں میں قومی اسمبلی کی طرف سے ایم این اے وہاں بھی ہیں، اور انہوں نے صوبائی اسمبلی کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں مخصوص سیٹوں پہ۔ یعنی مقصد یہ ہے، شاید یہ بات پلان یہ ہے کہ اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو پھر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پھر وہاں پہ پنجاب اسمبلی کی مخصوص سیٹوں پہ ہو کے اور ان کی مریم نواز کی ٹیم کا حصہ بنے گی۔ تو یہ جو اب اس پہ جو ریئیکشن آئے گا شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا، تو لیکن شہباز شریف تو شاید خوش راضی ہو جائیں اس پہ، اور ویسے بھی مسلم لیگ نون میں ان کی دال نکلنی آسانی سے میاں نواز شریف کو ہوتے ہوئے، لیکن حمزہ شہباز کے لیے کیا ہوگا؟ حمزہ کو بالکل ہی کارنر ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل ابھی مسلم لیگ نون کے اندر مرکز میں بھی ہیں اور صوبے میں بھی ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں بھی آئیں گی، کیونکہ الیکشن میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوکل سطح پہ وہ تقسیم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اپنے مسائل ایک طرف پی ٹی آئی کو نجات دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اب اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ٹریبونل سے کیا نکلتا ہے، اور سپریم کورٹ میں کیس الٹیمیٹلی اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اور میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ چیلنج ہوگا کہ بلے کا نشان وہ اور تحریک انصاف کو ایک رجسٹرڈ پارٹی کے طور پہ انہی پر ذمہ داری عائد ہوگی کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ اور میرا خیال ہے یہ ٹریبونلز کی اپیلوں پہ بھی، ٹریبونلز میں جو کچھ لوگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو اپیلیں ہوں گی وہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گی، اور دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم معاملات، ایک بڑی ایک درد سر ہے نون لیگ کے لیے کہ پی ٹی آئی کے اہم لوگ یا تگڑے کینڈیڈیٹ وہ اگر مقابلے میں آتے ہیں تو مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ تو بہرحال سسٹم کے لاڈلے میاں نواز شریف صاحب اور سسٹم کی بینیفیشری اور پسندیدہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، اور جو جیسے معاملات آگے بڑھیں گے اگلے دنوں میں اور چیزیں سامنے آئیں گی تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔